یہ روایت جو پڑھی جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا آخری وقت میں کہا چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا بیٹا جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو اب کیوں پڑھے؟ اس روایت کے راوی تاریخ میں ہیں 4 بندے. روایت چلتی ہوئی ان 4 میں سے کسی ایک پر منتہی ہوتی. ایک کا نام عبداللہ ابن عمر، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس، ایک کا نام حضرت ابو ہریرہ اور ایک کا نام سعید ابن مسیب. محققین تشریف فرمائے 4 بندے اس روایت کے راوی ہیں، یعنی ان تک منتہی ہوتی. انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، بات پہنچی حضرت عبداللہ ابن عباس تک. انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، بات پہنچی عبداللہ ابن عمر تک. انہوں نے اس سے سنی اور بات پہنچی حضرت ابو ہریرہ تک. وہ کہتے ہم تھے، پیغمبر نے کہا چچا میرے کان میں پڑھ دیجیے، تو پیغمبر نے کہا، چچا نے کہا بیٹا جب ساری زندگی نہیں پڑھا ایسے ہی پڑھا جاتا. اب سنیے، جس وقت ہجرت سے پہلے مکہ شہر میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 2 سال ہے. عمر 2 سال کے بچے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس 2 سال کے بچے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر اس وقت 7 سال ہے. 7 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت ابو ہریرہ سارے علماء جانتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. مکہ کی ہجرت ہوئی، مدینے چلے گئے، بعد میں فتح مکہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے. ابھی یمن میں ہیں اپنے والدین کے ساتھ، خود بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے پیغمبر نے کہا میرے کان میں پڑھ دو. حضرت سعید ابن مسیب اپنے باپ کے ساتھ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے. فتح خیبر ہجرت کے بعد 6 سال ہجرت میں فتح خیبر ہوتی ہے. میں کیسے سمجھاؤں اپنے معزز بندوں کو، ایک کی عمر 2 سال، ایک کی عمر 7 سال، ایک ابھی یمن میں ہے، ابھی خود بھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے باپ دادا بھی مسلمان نہیں ہوئے. سعید ابن مسیب فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو رہا ہے. آج جن کا اپنا اسلام ثابت نہیں، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان کی سند کیسے بن سکتی؟ یہ نہیں ہے بھائی، یہ کان والی بات اتنی ہی غیر حقیقی ہے. یہ ابو طالب وہ ہیں جن کے گھر میں اسلام کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ہوا. میں کبھی کبھی نا مجلس میں شاہ جی کہتا ہوں، مجلس میں یہ بڑا کوئی لبرل قسم کا باپ بھی ہو نا تو بیٹے کو اختیار دے دے گا، چل کوئی بات نہیں تو جس مرضی پارٹی میں چلا جا. ہوا نا، اب بچے کھلاڑی ہیں بڑے سارے، کوئی متوالا ہے، کوئی جیالا ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، بچے بلہ اٹھا کے کھیل رہے ہیں، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے. بیٹا جائے گا جلسوں میں جا، لیکن اگر وہی بیٹا باپ کے گھر میں اس کی پارٹی کے خلاف مخالف پارٹی کا جلسہ کرنا چاہے تو باپ کہے گا نہیں بیٹا، اتنی اجازت نہیں ہو سکتی کہ میرے مخالف کا جلسہ میرے گھر میں کر، یہ اجازت نہیں ہے. آج کا دنیا کا لبرل بیٹے کو اجازت نہیں دیتا
کہ میرے گھر میں تو میری مخالف پارٹی کا جلسہ کر. حضرت ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہے. جلسے کے بانی کنوینئر علی ابن ابی طالب ہیں. کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ حضرت ابو طالب نے علی کو روکا ہو میرے گھر میں جلسہ نہیں ہو سکتا. پتہ چلتا ہے جو مذہب محمد اور علی کا ہے وہی مذہب ابو طالب کا ہے. اعلان کیا تھا قم یا سیدی و مولائی. لوگ باتیں بنا رہے تھے. میرے آقا نے کہا تھا خبردار اسکت یا آور. اور 2 دن جس نے شرارت کی تھی نا تیسرے دن اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی. میرے آقا نے کہا تھا اسکت یا آور بیٹھ جا ٹیڑھی آنکھوں والے. قم 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 یا سیدی و مولائی. یہ نہیں کہا اٹھو میرے بیٹے, یہ نہیں کہا اٹھو میرے بھتیجے, یہ نہیں کہا اٹھو آمنہ کے لال, یہ نہیں کہا اٹھو عبداللہ کے بیٹے. کہا قم یا سیدی و مولائی, او میرے سید و سردار میرے آقا اٹھئے. قل ما شئتا وبلغ رسالات ربک, جو کہنا چاہتے ہو کہو, جو رب کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو کہو, پہنچاؤ. ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا ہے. لا یقومن احد منکم, خبردار تم میں سے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. لا یقومن احد منکم, کوئی کھڑا نہ ہو. حتی یقول محمد, جب تک محمد اپنی بات نہ کر لے. جو پہلی مجلس میں, جو پہلی محفل میں, جو پہلی تبلیغ رسالت کے جلسے میں محمد عربی کو قم سیدی و مولائی, سید و سردار کہہ کے اللہ کی رسالت کے پہنچانے کا اعلان کرنے کا کہے, اسے ابو طالب کہتے. خدا صحت و سلامتی دے. مفتی حنیف صاحب کو کسی ٹی وی چینل میں ان سے جب پوچھا گیا تو یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی اور حق کہا تھا انہوں نے کہ مفتی صاحب حضرت ابو طالب کا قصور کیا ہے, دنیا پتنی کیا کہتی. اس مفتی صاحب کے بقول ابو طالب کا قصور بس یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے.